پہلے پوائنٹ آپ سے ڈسکس کر رہا تھا، پورا نہیں ہو سکا، کال آپ کی آ گئی، وہ یہ کہ اگر ہمارا کنٹری یو کے، یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین یونین میں کریئر ڈپلومیٹس سے ریپرزینٹ ہو جو پاکستان کی فارن سروس کے، لیکن 30 سال سروس جس بندے کی ہے، فارن آفس کی سروس ہے، وہ 17 گریڈ پہ بھی گیا ہے، 18 میں بھی گیا ہے، وہ مطلب اتاشی بھی رہا ہے، کاؤنسلر بھی رہا ہے، اس کی گرومنگ ہوتی ہے، ہر سٹیج پہ گرومنگ ہوتی ہے، ہر سٹیج پہ ایک ایگزام پاس کرتا ہے، وہ واپس فارن آفس جا کے ڈیسک میں بھی کام کرتا ہے کسی ایک پرٹیکولر ریجن پہ، اور پھر جب پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہ اس پرٹیکولر کنٹری میں جا کے پوسٹ آؤٹ ہو کے اپنا کام بھی کرتا ہے۔ ایک گرومنگ ایک ہی پروفیشنل ایک ٹریک پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ جب وہ آتا ہے یو کے میں، یو ایس میں یا یورپین یونین میں، تو اس کا آدھا کام تو ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو اسکیلیٹن ہے وہ تو موجود ہے فارن سروس کا۔ اب وہ جو اس کی ریڈنگ ہے، اس کی پروفیشنل جو گروتھ ہے، اس کی پروگریشن ہے، اس کے ساتھ وہ سیکھتا رہتا ہے، ایکسپوجر سے سیکھتا ہے کہ وہ جب ریپرزینٹ، تو ان 3 جگہوں پہ یو کے، یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین یونین پہ اگر آپ کریئر ڈپلومیٹ لگا دیں تو بہت بہتر حالات آپ کو ہوں گے۔ اب دیکھیں، میں پچھلے 5 آپ ہائی کمشنر اٹھا لیجئے، آپ ان میں یو کے کی سوائے ملیحہ لودھی کے، وہ بھی ایک لوگوں پہ ایک ملیحہ لودھی کا ایک امپریشن ہے، ایک انٹلیکچوئل امپریشن ہے، ڈپلومیٹک سگیسٹی یا ایک مطلب جو انٹرنیشنل نیٹ ورک ورلڈ میں اپنا، آپ یہی وجہ دیکھ لیں، جب وہ امبیسڈر یا ہائی کمشنر نہیں ہوتی تو ملیحہ لودھی پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہوتی، نہ کوئی این جی او چلا رہی ہوتی ہے پاکستان کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے، نہ پاکستان کی پبلک ریلیشننگ کے لیے، آؤٹ آف پاکٹ تو خرچ کرتے نہیں ہیں، پاکستان کی تنخواہ آتی ہے تو اسی سے کام کرتے ہیں۔ یہی حال حسین حقانی صاحب کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1988 میں آپ اور میں 20 اگست 1988 جب ضیاء الحق صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی 3 دن بعد، حسین حقانی صاحب نے ایک نوحہ پڑھا تھا الحمرہ ہال نمبر 2 میں، اور اس میں یہ مجیب الرحمان شامی صاحب اور یہ مصطفیٰ صادق اور یہ الطاف حسین، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سامنے والی کرسیوں پہ، ان میں سے کچھ رو بھی رہے تھے، رو رہے تھے۔ حسین حقانی کہتا، کون کہتا ہے ضیاء صاحب مر گئے، امیر المومنین وہ تشریف لا رہے ہیں، حوروں کے جھرمٹ میں دیکھیے سارے۔ یہ بیک گراؤنڈ تھا حسین حقانی کا۔ اس کے بعد حسین حقانی کو ایک انٹریگ میں آ کے آئی جی آئی بنانے میں، اور دیکھیں پیپلز پارٹی کو، یہ سوان اینیمی رہا ہے پاکستان کا حسین حقانی۔ حسین حقانی نے اس کے بعد نواز شریف صاحب کو جوائن کر لیا اور شری لنکا میں ایمبیسڈر بن گیا، ہائی کمشنر بن گیا پاکستان کا۔ پھر بے نظیر نے اس پہ رحم کیا اور بے نظیر نے انفارمیشن سیکرٹری بنا دیا ان کو۔ بے نظیر صاحبہ نے پھر بعد میں ان کو جو ہے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا، وہاں انہوں نے پیسے جوڑے، $5-7 ملین اٹھائے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں چلے گئے۔ یہ تو اب اپروو نہیں نہ کر سکتے۔ نہیں، یہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ مجھے کہنے دیجیے، مجھے اپنا پوائنٹ کرنے دیجیے۔ یہ نسیم اشرف ایک اور ہے، نسیم اشرف از انادر حسین حقانی۔ کرپشن تو پاکستان کا پرابلم ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کوشش کرتا رہا اسی پلیٹ فارم پہ کام کرنے کے لیے، لیکن اس کی دال نہیں گلی، ہشوانیوں سے واپس ہو کے پھر پاکستان واپس آ گئے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جب لوگ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، میں اب یہ کہوں گا اگر اس وقت اب آگے کیا سوچنا ہے، حسین حقانی سروائیو بھی کر جاتا ہے یہ پرابلم، تو 3-4 لوگ ایسے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور یو کے میں جو حسین حقانی پہ پلیجرزم کا کیس کر دیں گے۔ حسین حقانی کی کتاب جو ہے پاکستان بٹوین دا ماسک اینڈ دا ملٹری، وہ پوری پلیجرائز کی ہے، وہ لوگوں سے لکھوا کے اس نے کارنیگی انڈومنٹ سے 2005 میں چھپوا دی۔ میں نے جب یہ کتاب 2007 میں زیادہ صاحب کی بات سن لیں، ہماری کتاب کے بھی کچھ حصے انہوں نے اپنی کتاب میں بغیر حوالہ دیے ہوئے، ہماری کتاب جو ہے نا امریکہ پاکستان امریکہ کا غلام کیسے بنا، اس کے بھی بہت سے حصے حوالہ دیے بغیر اس میں شامل کیے ہوئے انہوں نے۔ تو پلیجرزم از دیئر، وہ تو ہے۔ تو حسین آپ کہتے ہیں کہ وہ جو کتاب ہے ان کی، وہ اس میں ٹیلر ورک زیادہ ہے، اور نہیں ہے تو کم از کم میں کوشش کروں گا حسین حقانی کو میں پلیجرزم میں سو کروں گا۔ چلے ٹھیک ہے، یہ آ کے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک لے کے ہم دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے حقانی صاحب سے۔ اوکے وی ٹیک اے شارٹ بریک، پلیز اسٹے ود اس۔ لم لین بریڈفورڈ پہ واقع دارالشفا آج بھی آپ کی بحالی صحت کے لیے کوشاں ہے۔ دارالشفا کے انچارج جناب مسعود رانا کوالیفائڈ ہربلسٹ اور ہومیوپیتھ ہیں۔ ہمارا ہیڈ آفس برائڈفورڈ میں ہے اور اس کے علاوہ ہماری خدمات برمنگھم، مشرقی لندن اور نائٹسبرج میں بھی دستیاب ہیں۔ پر وقت مشورے کے لیے آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔
दारुशफा तजदीद की रवायत न्यार की ज़मानत। For further information, please call 01-274-721-755 now. अपनी बताती दंद में शामिल हुए तो हैं, अपनी बताती दंद में शामिल हुए तो हैं, कुछ लोग अपने होने से कायल हुए तो हैं। वो मुस्कुरा रहे हो, खुश हो रहे हो, तुम्हें इस बात का दुख नहीं? मुस्कुरा इसलिए रहा हूं इब्राहिम कि ये गम अब सारी जिंदगी का है। और कहता हूं बकवास बंद करो, बात को समझने की कोशिश करो। तुम इतनी नई नवेली नहीं हो कि तुम्हें इस घर का माहौल, इसके रमूज समझाना पड़ेगा। नौकर की क्या औकात जो अपनी मनमानी करे। हम तो वही करते थे जो मालिक कहते थे। हमारी इस फॉरेन पॉलिसी ने और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो हमने अपना रोल मुतय्यन किया कलाबाजियां खा रहे हैं हम, उसने कितना रोल प्ले किया, थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताऊंगा कि 93 में पाकिस्तान में एक नेशनल पावर प्लान बनाया गया। उसमें अगले 25 साल का एक लीस्ट कॉस्ट प्लान तैयार किया गया कि बिजली के मंसूबे कहाँ होंगे, क्या टेक्नोलॉजी होगी, वगैरह वगैरह। 94 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने ये डायरेक्टिव इशू किया, क्लिंटन साहब वाला न्यू। हाँ जी, यानी ये सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में आया, उसने ये डायरेक्टिव इशू किया कि अब कोई भी पावर प्लांट प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में नहीं लगेगा, हुकूमत कोई पावर प्लांट नहीं लगाएगी। जो पावर प्लांट लगेंगे वो प्राइवेट सेक्टर में लगेंगे, आईपीपीज लगाएंगे। पावर सेक्टर को टोटली कहा गया कि प्राइवेट डोमेन में होगा। पब्लिक सेक्टर को ना वर्ल्ड बैंक कोई लोन देगा, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक कोई लोन देगा, और ना ही कोई और फंडिंग एजेंसी इसको लोन देगी। चुनाचे उसके बाद से उस प्लान को, जिसमें बड़े डैम हमने प्रपोज किए, जिसमें हमने थर्कोल पर बेस करके जनरेशन प्लान की, इंडिजिनियस रिसोर्सेज पर प्लान की, उसको शेल्व कर दिया गया। और हमने आंखें बंद करके आईपीपीज को इनवाइट किया। उसमें उस वक्त की हुकूमतों ने किकबैक्स भी लिए। अब आईपीपीज जो हैं वो कोई 150 मेगावाट ला रहा है, कोई 200 मेगावाट ला रहा है, और वो भी इंपोर्टेड ऑयल पर बेस करके ला रहा है। उससे आपका इंपोर्टेड ऑयल का बिल इंक्रीज करता गया, फ्यूल बिल आपका इंक्रीज करता गया, बिजली की कॉस्ट उसकी बढ़ती गई, और वो आईपीपीज आ गए जो पूरी इस जो एनर्जी मिक्स था आपका, उसके अंदर डोमिनेट कर गए। 93 से पहले आपकी अपनी हाइडल पावर 50 या 60% थी, थर्मल आपकी 30-40% थी। उसके बाद रिवर्स हो गया, ये जो इंपोर्टेड ऑयल पर बेस्ड आईपीपीज लगे थे ये आपके 60% हो गए। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज, और जो गैप था एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और डिमांड में, वो इंक्रीज होता चला गया। यानी आपकी डिमांड हर साल बढ़ रही है 800-1000 मेगावाट, आपका प्लांट आईपीपी आ रहा है 150 या 200 का। वो गैप 10-15 साल में बढ़ के 5-6 हज़ार मेगावाट के अंदर चला गया। आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया, क्योंकि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर ने आपको मना कर दिया था कि अब कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई भी पावर सेक्टर में प्रोजेक्ट आप नहीं लगाएंगे। इस तरह से आप जिस आलमी माशी निज़ाम का हिस्सा बने हुए हैं, उसने आपकी इस इंटरनल इतने अहम शोबे को इस बुरी तरह मुतासिर किया कि आज आपके सामने कोई शॉर्ट टर्म हल है ही नहीं, क्योंकि आपने पिछले 20 साल में इस मसले को जन्म दिया है। अब इसको हल करने में भी वक्त लगेगा। अब आपने आके बादशाह डैम, बुंजी डैम और बाकी थरकोल के प्रोजेक्ट्स के नाम लेने शुरू किए हैं। अभी भी आपको कोई इंटरनेशनल फंडिंग उस पर नहीं मिल रही। चुनाचे जो आपका बैनुल अक़वामी सिस्टम है, उसके साथ उसमें आप कहाँ पे प्लेस हो रहे हैं, आपको अपने पैरों पर आप कहाँ पर खड़े हैं, आपकी अपनी सियासी और माशी इस्तेदाद और कैपेसिटी क्या है। अगर उसमें ये कैपेसिटी है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को पार्टली भी फंड कर सकते हैं और पार्टली आप अपने इंटरनेशनल डोनर से ले सकते हैं, तो फिर आप अपने